بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت سوات کے ایک علاقے مدین کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر ایک مدرسہ دارالعلوم مدین کے نام سے موجود ہے جو ہمارے نہایت ہی محترم دوست مولانا محمد آصف صاحب کا ہے۔ اس مدرسے میں آنا ہوا اور اس علاقے میں آ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اس وجہ سے باغ نہیں ہوا کہ یہاں کی خوبصورتی ہے یا یہاں پر جو ہے وہ خوبصورت نظارے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل اس وجہ سے خوش ہوا کہ یہاں پر الحمدللہ قرآن کی بہاریں موجود ہیں اور قرآن کی بہاروں کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھنے والے بچے موجود ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ اپنے ادارے کے اندر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید خوبصورت سے خوبصورت پڑھا جائے۔ اس وقت جو بچہ میرے پاس موجود ہے، یہ بچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتا ہے اور مجھے اس بچے کا قرآن سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور دل باغ باغ ہوا۔ تو میں نے کہا اس بچے کے قرآن کو آپ تمام احباب تک، درسقرآن.com کے سامعین تک، پوری دنیا تک اس کے قرآن کو سنایا جائے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں اور اللہ نے ہمارے ملک کو ایسا اعزاز بخشا ہے کہ خوبصورت قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں میں بھی الحمدللہ یہ حضرات محنت کر رہے ہیں اور اللہ نے ان حضرات کو نوازا ہے اور خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں اس بچے کا تعارف تو بئی طور کروں گا کہ ان کا نام حافظ منیب الرحمن ہے اور مختلف مسابقوں کے اندر اس بچے نے پوزیشن لی ہے۔ یہاں پر جو مسابقے ہوتے ہیں اور بھی باہر سے جو حضرات آتے ہیں، یہ بچہ باہر جاتا ہے تو مختلف مسابقوں میں اس بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اپنی آواز میں، اپنے منفرد لہجے میں، منفرد انداز میں آپ تمام حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت سنائے۔ آپ تمام احباب جو دیکھنے والے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ حضرات سے ہو سکے اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ ساری دنیا ہمارے بچوں کے قرآن مجید کو سنے۔ میں اس بچے کو ابھی یہ مائک دے رہا ہوں، یہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو قرآن مجید سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لأنعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن مجید سننے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور خوبصورت قرآن سننے سے دلوں کے اندر راحت اور سکون ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عرب کے لہجوں میں پڑھا کرو۔ اس بچے نے بھی قرآن مجید سنایا مکمل عرب کے لہجے میں، اور تمام الفاظ کی ادائیگی، تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے آپ حضرات کو قرآن سنایا۔ قرآن خوبصورت پڑھنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ قرآن سناؤ۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ اور حضور نے پھر فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ کیا اللہ نے کہا ہے میرے بارے میں کہ ان سے قرآن سنو؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے قرآن سنو۔ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قرآن مجید کی تلاوت سنانے لگے۔ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا درس جب ہوتا تھا تو ان کی منہ سے خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے ایک خوشبو نکلتی تھی۔ تو شاگردوں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا منہ کے اندر کوئی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو استاد نے یہ بات تو پہلے چھپائی، لیکن جب شاگردوں نے بہت اصرار کیا تو استاد نے فرمایا کہ ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عاصم، تو کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اپنے ان ہونٹوں کو ذرا آگے کرو۔ حضور نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد جب سے حضور نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے میرے منہ سے خوشبو نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ تو حضور نے قرآن خوبصورت پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے میری بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ قرآن مجید ایسے جگہوں پر اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ جہاں قرآن خوبصورت پڑھا جاتا ہو، اور جہاں قرآن خوبصورت سننے کی بھی آواز آئے تو دل میں اور زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ صدائی بھی ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، فرمایا اس روئے زمین پر اگر بہترین امت دیکھنی ہے، بہترین لوگوں کو دیکھنا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے ہوں اور قرآن سکھاتے ہوں۔ میرا چونکہ ایک مقصد سے یہاں اپنے علاقے میں آنا ہوا تھا، وہ مقصد الحمدللہ پورا ہوا۔ واپسی کا یہ سفر تھا تو راستے میں اپنے دوست مولانا آصف صاحب کے یہاں دارالعلوم مدین میں یہاں قیام تھا۔ مولانا نے اس بچے سے مجھے ملوایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جو اکرام کیا وہ ایک طرف اور اس بچے کی تلاوت ایک طرف۔ میں مولانا کا احسان مند رہوں گا کہ مولانا نے مجھے خوبصورت قرآن سنوایا، اس لیے کہ ایمان والا خوبصورت قرآن سننے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور یا تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ یا سنانے والے بن جاؤ، اور یا محبت کرنے والے بن جاؤ، لیکن پانچواں ہرگز مت بننا۔ ان لوگوں سے محبت کی جائے اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ جتنی ہم محبت کریں گے، جتنا ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر راحت اور خوشی ہوگی، اور اللہ رب الکریم سے
یہ دعا ہے کہ اس وقت جو ہمارے پورے ملک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، قرآن کی برکت سے یہ وبا ٹل جائے، اور میں جس بستی میں ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، اللہ آنے والے عذاب کو اس بستی سے ٹال دیتا ہے۔ ہمارے ملک کو اللہ نے کتنا نوازا ہے کہ اس سال جو وفاق کا امتحان دینے والے حفاظ کی تعداد تھی وہ 78,000 تھی۔ یہ ہمارے ملک کو اللہ نے نوازا ہے کہ ہر جگہ گلی کوچوں میں اللہ نے جو ہے وہ قرآن کے حافظ تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب الکریم ان قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی برکت سے اس وبا کو جلد از جلد ہٹائیں، بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں آخر میں 2 اشعار پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ان آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا، جب مسجد نبوی کو دیکھا، میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جاؤں مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا، جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا، ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم، جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں گھلتا ہی گیا، گھلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔